کہ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، یعنی پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہیں تو اکثر ہم ایک جملہ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں بھی کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس خدا کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو، اپنا کام نکلواتے ہو، تو اس خدا کا خوف تو دل میں رکھو۔ اللہ کا نام لے کر اس کے نام کے ذریعے ناجائز مطالبہ کیا تو قیامت کے دن کیا اللہ باز پرس نہیں کرے گا کہ تم نے میرے نام کو غلط طور پر استعمال کیوں کیا، ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا؟ تو یہ نہ ہو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کے کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ کا ڈر رکھو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ پھر آیت میں آگے کیا فرمایا؟ والارحام۔ والارحام یعنی یوں سمجھیں کہ اس لفظ سے اصل سورہ نساء کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ والارحام یعنی رشتہ داریوں کے حق تلفی سے ڈرو۔ ارحام رحم سے نکلا ہے، یعنی وہ رشتے جو خون، جو نسب اور خاندانی تعلق سے جڑتے ہیں، یعنی خاندان کو جوڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ رشتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے بلکہ امانت سمجھنا ہے۔ تو آج کے حالات میں ذرا سی اگر ناراضگی ہو جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تعلق ختم ہو جاتے ہیں، جائیداد پر بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، والدین تنہا رہ جاتے ہیں، اسی طرح سسرال میں اور میکے میں دیواریں آ جاتی ہیں بیچ میں۔ تو ہمارا دین میں ہمارے صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ رشتے نبھانا بھی دین ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جیسے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی تمہارے سارے احکام، سارے قانون صرف زبانی نصیحت نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے یتیم کے ساتھ کیا کیا، وراثت کا کیا کیا، رشتہ داروں کا کیا کیا، یہ سب اللہ کی نگرانی میں۔ رقیباً یعنی اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے ہر حال پر نظر رکھتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ قانون سے زیادہ یہ بات اگر دل میں آ جائے تو ہر انسان پابند ہو جاتا ہے، پابندی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔